السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید سے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک اور نئی ولاگ بلتستان میں کاشتکاری سیزن، جی ہاں، کاشتکاری سیزن شروع ہونے والا ہے، کیسے کریں گے ہم دکھائیں گے آپ کو۔ جی ہاں، سب سے پہلے کھیتوں میں دیسی کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اب بھی لوگ دیسی کھاد استعمال کیا جاتا ہے، نائٹروفاس، یوریا کے علاوہ۔ دیکھیں، یہاں پر کھاد پہنچانے کے بعد کھیت پہ اس طرح سے بچھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر سونتب کہا جاتا ہے، جو کی فصل یہاں پہ اگائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ بہت ہی ماہر ہونا پڑتا ہے کہ کس طرح یہاں پہ جو کو بوئی کیے جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو سونتب کہا جاتا ہے، جو کی جو فصل ہے اس کی جو کی جو فصل کی بوئی ہو رہی ہے۔ یہ بچے بھی یہاں پر جوش خروش سے یہاں پر کام میں مصروف ہیں۔ واہ! اور دیکھیں جی، آپ کو اب بھی پرانے زمانے کے جو کاشتکاری آپ کو دیکھنے کو ملے گا بلتستان میں۔ جی ہاں، یہ جو نسل ہے آپ کو نظر آ رہے، جو مویشی، اس کو یہاں کے لوگ زو کہا جاتا ہے۔ یہ یاک کے جو کراس سے بنا پیدا ہوتے ہیں، زاؤ کے مدد سے آگے جو بندہ اس کو پکڑا ہوا ہے اس کو ہیڈ کٹ کہا جاتا ہے، اور پیچھے جو لے کے جا رہے ہیں اس کو شل کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح سے یہاں پر کاشتکاری ہوتی تھی، جو پچھلے پرانے زمانے میں یہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے پورے علاقے میں۔ اب مشین ٹریکٹر آنے کی وجہ سے یہ ناپید ہویا جا رہا ہے، پھر بھی یہاں پر کچھ لوگ اب بھی اسی پہ کیا جا رہا ہے، اسی سے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ بہت ہی امیزنگ اور زبردست طریقہ ہے، اور اس سے آپ کی جو زمین کے جو زرخیزی میں بھی بہت کام آتے ہیں۔ آج سے جو ہے غاسی میں جو ہے ہل چلانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بزرگوں کے اوپر جو ہے تمام بزرگوں کے اوپر جو ہے ہل چلاتا تھا۔ ابھی چینج ہو گیا کہ مشین آیا۔ وہ مشین ایسا ہے کہ چائنا والوں نے جو ہے وہ پھٹباری کے لیے وہ لگانے کے لیے مشین نکالا تھا۔ ابھی لوگوں نے سستا کر کے اس کو جو ہے یہاں پہ ہل چلانے کے لیے شروع کیا ہے۔ اس سے جو ہے ہمارا فصل کم ہو گیا ہے، اور گھاس بھی کم ہوتا ہے، فصل کے جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس سے جو ہزار درجہ بہتر یہ بزرگوں پر جو ہے ہل چلانے والا سسٹم جو ہمارے باپ دادوں نے کیا ہو، وہی سسٹم بہت بہترین سسٹم ہے۔ لہٰذا میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سسٹم کو دوبارہ سے جو ہے جاری رکھیں۔ اور پہلے زمانے میں ہمارے آبادی جو ہے بہت کم تھا، یا اس وجہ سے جو ہے اسی زمین کا جو ہے فصل جتنا آتا تھا اسی میں پورا ہو جاتا تھا، کہیں سے کچھ لانے کا جو ہے ضرورت نہیں پڑتا تھا لوگوں کو۔ ابھی آبادی بڑھ گئی ہے اور آدمی زیادہ ہو گیا ہے، زمین وہیں کا وہیں ہے پہلے والا، آدمی آبادی زیادہ بڑھ گیا تو اس وجہ سے ہمیں گندم بھی لینا پڑتا ہے، چاول بھی لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا حکومت پاکستان ان سب کو ہمیں سبسڈی بحال کر کے سستا دے دی، ورنہ یہاں کے لوگ بیچارے کہاں سے کھائیں گے، کدھر سے لائیں گے؟ یہ مختصر زمین ہے، اسی پہ جو آتا ہے وہی اسی سے گزارا نہیں ہوتا۔ پہلے ہوتا تھا، پہلے آبادی کم تھا اس وقت ہوتا تھا، ابھی آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے اس زمین سے جو فصل آتا ہے اس سے ہمارے لیے سال بھر کا جو ہے راشن پورا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ابھی ایک کنال، 2 کنال، 3 کنال ہوتا ہے ہر کسی کے پاس، اس سے جو ہے کیا آتا ہے، بس گزارا ہو جاتا ہے یہی۔ تو لہٰذا ہمارا حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں گندم اور یہ چیزیں سستا کر کے دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی ناظرین، یہ شہریوں کی تاثرات سنیں۔ اب اس کے بعد یہاں دیکھیں، یہ ایک اور یونیک چیز، یہاں پر گدے سے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ گدے بیچارے کو کہیں پر بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر کاشتکاری کے لیے بھی گدے کو لا کے اس کے بیچارے کے اوپر ہیڈ کٹ اور شل لگا کے اس سے بھی کاشتکاری
میں کام آ رہا ہے. صرف بوجھ اٹھانا نہیں، اس نے اپنے کاشتکاری میں بھی یہاں پر مددگار ثابت ہو رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر منی ٹریکٹر، اس کو گوڑی مشین بھی کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے بھی یہاں پر ابھی ہر کوئی آسانی کے لیے کر سکتے ہیں. اور جو سائڈ پہ جو رہتے ہیں اس کو یہ گھنٹی کی مدد سے اس کو کیا جاتا ہے. اور آخر میں دیکھیں اس کو پلین کرنے کے لیے اس کو شلمہ کہا جاتا ہے، شلمہ کرتے ہیں اور اس کو پلین کیا جاتا ہے. اس طرح سے کاشتکاری ہوتی ہے.